ہم جس دنیا میں سانس لے رہے ہیں، جہاں شور بہت ہے مگر سکون نہیں، جہاں روشنی تو ہے مگر ہدایت کم ہوتی جا رہی ہے، کیا یہ سب اچانک ہو گیا یا اس کے پیچھے کوئی ایسا راز ہے جسے ہم نظر انداز کرتے آ رہے ہیں؟ یہ وہی دنیا ہے جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے خبر دی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک وقت ایسا آئے گا جب ظلم عام ہو جائے گا، ناانصافی ہر طرف پھیل جائے گی، حق کو پہچاننا مشکل اور باطل کو قبول کرنا آسان ہو جائے گا۔ لوگ سچ بولنے والوں کو بوجھ سمجھیں گے اور جھوٹ کو فن اور عقل مندی کا نام دیں گے۔ ایمان دلوں میں کمزور پڑ جائے گا اور دنیا سب سے بڑی ترجیح بن جائے گی۔ ایسے ہی ایک دور کے لیے جب زمین ظلم سے بھر چکی ہوگی، اللہ تعالیٰ ایک خاص بندے کو بھیجے گا جو زمین کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، جیسے وہ پہلے ظلم و جور سے بھر چکی ہوگی۔ اسی عظیم شخصیت کو ہم امام مہدی علیہ السلام کے نام سے جانتے ہیں۔ امام مہدی کوئی افسانوی کردار نہیں، کوئی کہانی نہیں، کوئی خواب یا خیال نہیں، بلکہ یہ ایک ایسا عقیدہ ہے جس پر امت مسلمہ کے جلیل القدر علماء، محدثین اور فقہاء کا اتفاق ہے۔ اگرچہ قرآن مجید میں امام مہدی کا نام صراحت کے ساتھ نہیں آیا، لیکن قرآن میں اللہ تعالیٰ کا وہ وعدہ بار بار دہرایا گیا ہے کہ جب زمین پر ظلم حد سے بڑھ جائے گا تو اللہ کمزوروں کو وارث بنائے گا اور انہیں قیادت عطا کرے گا۔ اللہ تعالیٰ قرآن میں فرماتا ہے کہ ہم نے ارادہ کر لیا ہے کہ ہم ان لوگوں پر احسان کریں جو زمین میں کمزور کر دیے گئے، اور انہیں پیشوا بنا دیں اور انہیں ہی وارث بنا دیں۔ یہ اللہ کا اٹل قانون ہے، یہ اس کی سنت ہے جو ہر دور میں دہرائی گئی ہے۔ جب فرعون کا ظلم بڑھا تو موسیٰ علیہ السلام آئے، جب نمرود کا غرور بڑھا تو ابراہیم علیہ السلام آئے، اور جب قیامت سے پہلے زمین ظلم سے بھر جائے گی تو امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے واضح الفاظ میں فرمایا کہ اگر دنیا کا صرف ایک دن بھی باقی رہ جائے تو اللہ اس دن کو اتنا طویل کر دے گا کہ میرے اہل بیت میں سے ایک شخص ضرور ظاہر ہو جو زمین کو عدل سے بھر دے۔ یہ حدیث صرف ایک روایت نہیں بلکہ مختلف صحابہ سے مختلف الفاظ میں مروی ہے، اور اہل سنت کے نزدیک یہ ایک مضبوط اور ثابت شدہ حقیقت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی میرے گھرانے سے ہوں گے، فاطمہ رضی اللہ عنہا کی اولاد میں سے ہوں گے، یعنی وہ بنی ہاشم میں سے ہوں گے، اہل بیت میں سے ہوں گے، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے خون اور نسب سے ہوں گے۔ یہ بات خود اس حقیقت کو واضح کر دیتی ہے کہ امام مہدی کوئی عام سیاسی لیڈر نہیں ہوں گے، بلکہ ان کا تعلق براہ راست اس پاک خاندان سے ہوگا جسے اللہ نے خود قرآن میں پاکیزہ قرار دیا۔ جب امام مہدی کا زمانہ آئے گا تو دنیا کی حالت نہایت خراب ہو چکی ہوگی۔ ظلم صرف حکمرانوں تک محدود نہیں ہوگا بلکہ معاشرے کی رگ رگ میں اتر چکا ہوگا۔ انسان کی جان کی کوئی قیمت نہیں ہوگی، حق بات کہنے والا تنہا رہ جائے گا، دیندار اجنبی سمجھا جائے گا، اور گناہ کو آزادی کا نام دیا جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ ایک ایسا وقت آئے گا جب انسان صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یعنی ایمان اتنا نازک ہو جائے گا کہ ذرا سا دباؤ اسے توڑ دے گا۔ یہ بات بھی یاد رکھنا بہت ضروری ہے کہ امام مہدی نبی نہیں ہوں گے، ان پر وحی نازل نہیں ہوگی، وہ کوئی نیا دین لے کر نہیں آئیں گے، وہ قرآن اور سنت کے مطابق ہی فیصلہ کریں گے اور رسول اللہ کی شریعت کو زندہ کریں گے۔ ان کا مقصد دین کو بدلنا نہیں بلکہ دین کو اس کی اصل روح کے ساتھ قائم کرنا ہوگا۔ احادیث سے یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کے ظہور کے وقت بہت سے لوگ انکار کریں گے، کچھ لوگ مذاق اڑائیں گے، کچھ انہیں فتنہ کہیں گے، کیونکہ جب حق طویل عرصے کے بعد ظاہر ہوتا ہے تو وہ لوگوں کو اجنبی محسوس ہوتا ہے۔ حق ہمیشہ پہلے ناپسند کیا جاتا ہے، پھر قبول کیا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم امام مہدی کو پاؤ تو چاہے تمہیں برف پر گھٹنوں کے بل گھسٹ کر جانا پڑے، ان تک ضرور پہنچنا، کیونکہ وہ اللہ کے خلیفہ ہوں گے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس دور میں سب سے بڑی ذمہ داری ایمان کو بچانا ہوگی، فتنوں سے دور رہنا ہوگا، قرآن سے جڑنا ہوگا اور سنت کو مضبوطی سے پکڑنا ہوگا۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جب امام مہدی علیہ السلام کا ظہور ہوگا تو لوگ انہیں پہچانیں گے کیسے؟ ان کا نام کیا ہوگا؟
ان کی شخصیت کی وہ کون سی نشانیاں ہوں گی جنہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صدیوں پہلے بیان فرما دیا تاکہ حق کے متلاشی لوگ دھوکے میں نہ پڑ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امام مہدی کے بارے میں جو سب سے پہلی اور سب سے واضح بات فرمائی وہ ان کا نام ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کا نام میرے نام پر ہوگا اور ان کے والد کا نام میرے والد کے نام پر ہوگا، یعنی ان کا نام محمد ہوگا اور ان کے والد کا نام عبداللہ ہوگا۔ یہ بات احادیث صحیحہ میں واضح طور پر موجود ہے، اور یہی وجہ ہے کہ اہل علم اس بات پر متفق ہیں کہ امام مہدی کا نام محمد بن عبداللہ ہوگا۔ لیکن یہاں ایک نہایت اہم نقطہ سمجھنا ضروری ہے۔ صرف نام کا محمد ہونا کافی نہیں ہوگا، کیونکہ دنیا میں محمد نام کے لاکھوں لوگ موجود ہیں۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف نام ہی نہیں بتایا، بلکہ امام مہدی کی شکل، ان کا حلیہ، ان کا مزاج اور ان کا کردار بھی بیان فرما دیا تاکہ حق اور جھوٹ میں فرق واضح ہو سکے۔ احادیث میں آتا ہے کہ امام مہدی درمیانہ قد کے ہوں گے، نہ بہت لمبے اور نہ بہت چھوٹے۔ ان کی پیشانی چوڑی ہوگی اور ناک قدرے ابھری ہوئی ہوگی۔ ان کے چہرے پر نور اور وقار ہوگا، لیکن وہ شاہانہ لباس یا بادشاہوں جیسی ٹھاٹ باٹ کے حامل نہیں ہوں گے، بلکہ وہ سادگی کو پسند کریں گے اور عام لوگوں کی طرح زندگی گزاریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ امام مہدی کا دل نبیوں جیسا نرم ہوگا۔ وہ سخت مزاج، ظالم یا خون خوار نہیں ہوں گے، بلکہ وہ انصاف کرنے والے، مظلوم کا ساتھ دینے والے اور اللہ سے ڈرنے والے ہوں گے۔ ان کے فیصلے ذاتی فائدے یا سیاست پر نہیں، بلکہ قرآن اور سنت پر مبنی ہوں گے۔ اب یہاں ایک اور نہایت اہم بات سامنے آتی ہے۔ امام مہدی خود کبھی یہ دعویٰ نہیں کریں گے کہ وہ مہدی ہیں۔ وہ نہ لوگوں کو اکٹھا کریں گے، نہ اپنی تشہیر کریں گے، نہ اپنے لیے بیعت کا اعلان کریں گے، بلکہ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ابتدا میں خود اس ذمہ داری سے بچنے کی کوشش کریں گے۔ روایات میں آتا ہے کہ امام مہدی ایک عام انسان کی طرح زندگی گزار رہے ہوں گے۔ وہ کسی گوشے میں عبادت گزار کی حیثیت سے ہوں گے یا عام معاشرے کا حصہ ہوں گے۔ اچانک حالات ایسے پیدا ہو جائیں گے کہ لوگ ان کے پاس آئیں گے اور زبردستی ان سے بیعت کا مطالبہ کریں گے۔ وہ انکار کریں گے، لیکن حالات انہیں مجبور کر دیں گے کہ وہ یہ بوجھ قبول کریں۔ یہ بیعت کسی محل میں نہیں ہوگی، کسی شاہی دربار میں نہیں ہوگی، بلکہ یہ بیعت خانہ کعبہ کے قریب مقام ابراہیم اور حجر اسود کے درمیان ہوگی۔ یہی وہ مقام ہے جہاں صدیوں سے انبیاء، اولیاء اور صالحین نے اللہ کے حضور سجدے کیے ہیں۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ امام مہدی کی قیادت کسی طاقت، فوج یا دولت کی بنیاد پر نہیں، بلکہ اللہ کے حکم سے ہوگی۔ جب امام مہدی کی بیعت ہوگی تو پوری دنیا انہیں فوراً قبول نہیں کرے گی، بلکہ بہت سے لوگ انکار کریں گے، بہت سے لوگ ان پر الزام لگائیں گے اور کچھ لوگ انہیں فتنہ کہہ کر رد کر دیں گے، کیونکہ جب حق ایک طویل عرصے بعد ظاہر ہوتا ہے تو وہ لوگوں کی خواہشات کے خلاف ہوتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ لوگ اسے ماننے میں ہچکچاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے زمانے میں امت میں شدید اختلاف ہوگا۔ مسلمان گروہوں میں بٹے ہوں گے، ہر گروہ خود کو حق پر سمجھے گا، اور یہی اختلاف امام مہدی کے لیے سب سے بڑی آزمائش ہوگا۔ وہ تلوار سے پہلے دلوں کو جوڑنے کی کوشش کریں گے، وہ جنگ سے پہلے اصلاح کو ترجیح دیں گے۔ احادیث میں یہ بھی آیا ہے کہ امام مہدی کے ظہور سے پہلے دنیا شدید فتنوں سے گزرے گی۔ مال کی ہرس عام ہو جائے گی، امانت ختم ہو جائے گی، جھوٹ سچ پر غالب آ جائے گا، اور دیندار ہونا اجنبی ہونے کے برابر ہوگا۔ ایسے وقت میں امام مہدی کا آنا دراصل امت کے لیے آخری رحمت ہوگا۔ یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ امام مہدی کسی خاص ملک، قوم یا زبان تک محدود نہیں ہوں گے، وہ پوری امت مسلمہ کے لیے ہوں گے۔ ان کی قیادت عرب سے شروع ہوگی، لیکن ان کا عدل پوری دنیا میں پھیلے گا۔ ان کے دور میں مال کی تقسیم اس قدر منصفانہ ہوگی کہ لوگ صدقہ لینے والا نہیں پائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی کے دور میں زمین اپنی برکتیں نکالے گی، آسمان سے بارش خوب برسے گی، اور لوگ برسوں کے بعد سکون کا سانس لیں گے۔ یہ سب اس لیے ہوگا کیونکہ عدل قائم ہوگا، اور جب عدل قائم ہوتا ہے تو اللہ کی رحمت خود بخود نازل ہوتی ہے۔ لیکن یہ دور مکمل امن کا دور نہیں ہوگا، کیونکہ امام مہدی کے سامنے سب سے بڑا امتحان ابھی باقی ہے، ایک ایسا فتنہ جس کے مقابلے کے لیے انبیاء نے بھی اللہ سے پناہ مانگی تھی،
ایک ایسا فتنہ جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے سب سے بڑا فتنہ قرار دیا، اور وہ فتنہ ہے دجال کا فتنہ۔ اب ہم اس موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ سامنے آنے والا ہے، وہ فتنہ جس سے ہر نبی نے اپنی امت کو خبردار کیا اور جس سے بچنے کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی اللہ کی پناہ مانگا کرتے تھے۔ یہ فتنہ دجال کا فتنہ ہے، اور امام مہدی علیہ السلام کے زمانے میں اس کا ظہور ہونا ایک طے شدہ حقیقت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدم علیہ السلام سے لے کر قیامت تک دجال سے بڑا کوئی فتنہ نہیں آیا اور نہ آئے گا۔ اس ایک جملے سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ دجال کا فتنہ صرف طاقت کا نہیں ہوگا، بلکہ عقیدے، ایمان اور عقل کا امتحان ہوگا۔ یہ وہ فتنہ ہوگا جو سچ اور جھوٹ کو اس طرح گڈمٹ کر دے گا کہ عام آدمی کے لیے فرق کرنا مشکل ہو جائے گا۔ دجال اس وقت ظاہر ہوگا جب دنیا پہلے ہی ظلم، فتنوں اور انتشار سے تھک چکی ہوگی۔ لوگ ایک نجات دہندہ کی تلاش میں ہوں گے، دل مایوس ہوں گے، امیدیں ٹوٹ چکی ہوں گی، اور ایسے وقت میں دجال خود کو مسیح اور ہدایت دینے والا ظاہر کرے گا۔ وہ باتیں کرے گا، ایسے دعوے کرے گا اور ایسے کرشمے دکھائے گا کہ کمزور ایمان والے اس کے جال میں پھنس جائیں گے۔ احادیث میں آتا ہے کہ دجال ایک آنکھ سے کانا ہوگا، اس کی ایک آنکھ انگور کے دانے کی طرح ابھری ہوئی ہوگی، اور اس کی پیشانی پر کافر لکھا ہوگا جسے ہر مومن پڑھ سکے گا، چاہے وہ پڑھنا جانتا ہو یا نہ جانتا ہو۔ لیکن یہ نشانی صرف اس وقت فائدہ دے گی جب ایمان زندہ ہوگا، کیونکہ جو دل ہی اندھا ہو چکا ہوگا وہ آنکھوں سے بھی نہیں دیکھ پائے گا۔ دجال کے پاس غیر معمولی طاقتیں ہوں گی۔ وہ آسمان کو حکم دے گا تو بارش ہوگی، زمین کو حکم دے گا تو فصل اگے گی۔ وہ مردہ زمین کو زندہ کرنے کا دعویٰ کرے گا اور لوگوں کو جنت اور جہنم کا دھوکہ دکھائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دجال کی جنت دراصل جہنم ہوگی اور اس کی جہنم دراصل جنت ہوگی، یعنی وہ حقیقت کو الٹا کر پیش کرے گا۔ یہاں امام مہدی علیہ السلام کا کردار نہایت اہم ہو جاتا ہے۔ جب دجال کا فتنہ پھیلنے لگے گا تو امام مہدی مسلمانوں کی قیادت کر رہے ہوں گے۔ وہ لوگوں کو دجال کے فریب سے خبردار کریں گے، انہیں قرآن اور سنت کی طرف لوٹائیں گے اور ایمان کو مضبوط کرنے کی دعوت دیں گے۔ وہ یہ واضح کریں گے کہ کرشمہ حق کی دلیل نہیں ہوتا، بلکہ حق کی دلیل قرآن اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ دجال کے ظاہر ہونے کے بعد مسلمان شدید آزمائش میں ہوں گے۔ بہت سے لوگ جو خود کو مضبوط مومن سمجھتے تھے دجال کے پیچھے چل پڑیں گے، اور کچھ وہ ہوں گے جو بھوک، خوف اور لالچ کی وجہ سے اس کا ساتھ دیں گے۔ یہ وہ وقت ہوگا جب سچا ایمان صرف زبان کا نہیں بلکہ دل کا امتحان بن جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ بھی بتایا کہ دجال مکہ اور مدینہ میں داخل نہیں ہو سکے گا۔ فرشتے ان دونوں شہروں کی حفاظت کریں گے۔ مدینہ اس وقت 3 زلزلوں سے گزرے گا اور ہر منافق اس شہر سے نکل جائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ اس وقت صفیں صاف ہو جائیں گی اور ایمان اور نفاق الگ الگ نظر آنے لگیں گے۔ اسی دور میں امام مہدی مسلمانوں کے ساتھ نماز کے لیے صف باندھ رہے ہوں گے کہ اچانک ایک اور عظیم واقعہ پیش آئے گا۔ آسمان سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا نزول ہوگا۔ وہ دمشق کے مشرقی حصے میں سفید مینار کے پاس نازل ہوں گے، زرد رنگ کے 2 کپڑے پہنے ہوئے ہوں گے اور ان کے بالوں سے پانی کے قطرے ٹپک رہے ہوں گے۔ جب نماز کا وقت ہوگا تو امام مہدی امامت کے لیے آگے بڑھیں گے، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ السلام انہیں پیچھے ہٹنے کا اشارہ کریں گے اور فرمائیں گے کہ اس امت کی امامت اسی امت کے ایک فرد کو زیب دیتی ہے۔ یہ منظر اس بات کی واضح دلیل ہوگا کہ امام مہدی نبی نہیں بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے ایک عظیم رہنما ہیں، اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام شریعت محمدی کے تابع ہوں گے۔ نماز کے بعد دجال کا مقابلہ ہوگا۔ دجال حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی پگھلنے لگے گا، جیسے نمک پانی میں گھلتا ہے۔ آخرکار حضرت عیسیٰ علیہ السلام اسے قتل کر دیں گے، اور اس طرح تاریخ کا سب سے بڑا فتنہ اپنے انجام کو پہنچے گا۔ لیکن یہ انجام نہیں ہوگا
بلکہ ایک نئے دور کا آغاز ہوگا، ایک ایسا دور جس میں زمین پر عدل قائم ہوگا، ظلم کا خاتمہ ہوگا اور انسان برسوں بعد سکون کا مطلب سمجھے گا۔ اس دور میں امام مہدی اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام مل کر دنیا سے فتنوں کا صفایا کریں گے اور اللہ کے دین کو غالب کریں گے۔ دجال کے خاتمے کے بعد دنیا نے وہ منظر دیکھا ہوگا جو صدیوں سے کسی آنکھ نے نہیں دیکھا تھا۔ وہ فضا جس میں خوف سانس بن چکا تھا، اب آہستہ آہستہ سکون میں بدلنے لگے گی۔ زمین جو برسوں ظلم کے بوجھ تلے کراہتی رہی، اب عدل کی خوشبو محسوس کرے گی۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان پہلی مرتبہ یہ سمجھے گا کہ حقیقی انصاف کیا ہوتا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھوں دجال کے قتل کے بعد امام مہدی علیہ السلام مسلمانوں کی قیادت میں عدل کا نظام قائم کریں گے۔ یہ حکومت طاقت، تلوار یا جبر کی بنیاد پر نہیں ہوگی، بلکہ قرآن اور سنت کی روشنی میں ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ امام مہدی میرے طریقے پر چلیں گے، میرے نقش قدم پر ہوں گے اور لوگوں کے درمیان اسی طرح انصاف کریں گے جیسے میں نے کیا۔ اس دور میں سب سے پہلی تبدیلی انسان کے دل میں آئے گی۔ نفرتیں جو نسلوں سے پل رہی تھیں مٹنے لگیں گی، حسد، لالچ اور خود غرضی کمزور پڑ جائے گی۔ لوگ ایک دوسرے کو دشمن نہیں بلکہ بھائی سمجھنے لگیں گے۔ یہ کوئی خیالی بات نہیں بلکہ احادیث میں واضح طور پر آیا ہے کہ اس زمانے میں دلوں سے کینہ نکال دیا جائے گا۔ امام مہدی کے دور حکومت میں مال و دولت کی تقسیم اس قدر منصفانہ ہوگی کہ لوگ صدقہ دینے نکلیں گے مگر لینے والا کوئی نہیں ملے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی مال لے کر نکلے گا مگر اسے کوئی محتاج نہیں ملے گا، کیونکہ فقر ختم ہو چکا ہوگا اور لوگ ضرورت سے زیادہ جمع کرنے کے بجائے قناعت اختیار کریں گے۔ زمین اپنی برکتیں ظاہر کرے گی، آسمان سے بارش وقت پر برسے گی، فصلیں خوب ہوں گی، جانور بھی امن میں ہوں گے، یہاں تک کہ احادیث میں آیا ہے کہ بھیڑیا بکری کے ساتھ چلے گا اور سانپ بچے کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ یہ اس بات کی علامت ہوگی کہ جب انسان عدل قائم کرتا ہے تو فطرت بھی اس کے ساتھ ہم آہنگ ہو جاتی ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس دور میں امام مہدی کے ساتھ ہوں گے، لیکن وہ خود حکمران نہیں بنیں گے۔ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت کے تابع ہوں گے اور امت محمدیہ کے ایک فرد کی حیثیت سے زندگی گزاریں گے۔ وہ صلیب کو توڑیں گے، خنزیر کو قتل کریں گے اور جزیہ ختم کر دیں گے، یعنی دنیا میں حق اور باطل کے تمام جھوٹے معیارات ختم ہو جائیں گے۔ اس دور میں دین صرف مسجدوں تک محدود نہیں رہے گا بلکہ زندگی کے ہر شعبے میں نافذ ہوگا۔ فیصلے قرآن سے ہوں گے، اختلافات سنت کے مطابق حل کیے جائیں گے اور علم کو دولت پر ترجیح دی جائے گی۔ لوگ دنیا کو مقصد نہیں بلکہ ذریعہ سمجھیں گے اور آخرت کو اصل کامیابی مانیں گے۔ لیکن یہ دور ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اگرچہ یہ امن، عدل اور برکت کا زمانہ ہوگا، لیکن دنیا پھر بھی دنیا رہے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ امام مہدی ایک معین مدت تک حکومت کریں گے، بعض روایات میں 7 سال، بعض میں 9 سال اور بعض میں اس سے کچھ زیادہ کا ذکر ہے۔ یہ اختلاف مدت میں ہے، مقصد میں نہیں۔ وقت گزرنے کے ساتھ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی وفات ہوگی اور امام مہدی بھی دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کے بعد حالات آہستہ آہستہ بدلنے لگیں گے، لوگ پھر دنیا کی طرف مائل ہونے لگیں گے اور وہ نسل جو عدل کے سائے میں پلی بڑھی ہوگی اس نعمت کی قدر کھونے لگے گی۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں سے ایک نیا سلسلہ شروع ہوگا، وہ فتنہ جو انسان اور انسان کے درمیان نہیں بلکہ انسان اور انسانیت کے درمیان ہوگا۔ وہ قوم جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ ہر بلندی سے اتر آئیں گے اور زمین پر فساد پھیلائیں گے۔ وہ قوم جو تعداد میں بہت زیادہ ہوگی مگر ہدایت سے خالی ہوگی۔ اور یہی وہ مقام ہے جہاں تاریخ ایک بار پھر کروٹ لے گی، کیونکہ اب ذکر ہوگا ایک ایسی قوم کا جس کا فساد دجال کے بعد سب سے بڑا امتحان ہوگا، یعنی یاجوج اور ماجوج۔ یاجوج اور ماجوج کا ذکر سنتے ہی دل میں ایک عجیب سا خوف پیدا ہو جاتا ہے، کیونکہ یہ وہ قوم ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خود قرآن مجید میں ذکر فرمایا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قیامت کی بڑی نشانیوں میں شمار کیا۔
دجال کے خاتمے کے بعد اور امن کے ایک مختصر مگر بابرکت دور کے بعد یہی وہ فتنہ ہوگا جو انسانیت کو ایک بار پھر شدید آزمائش میں ڈال دے گا۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب یاجوج اور ماجوج کو کھول دیا جائے گا تو وہ ہر بلندی سے دوڑتے ہوئے نکل آئیں گے۔ اس آیت سے اندازہ ہوتا ہے کہ یہ قوم تعداد میں بے حد زیادہ ہوگی اور ان کا فساد صرف کسی ایک خطے تک محدود نہیں ہوگا بلکہ پوری زمین کو اپنی لپیٹ میں لے لے گا۔ وہ جہاں سے گزریں گے وہاں سب کچھ برباد کر دیں گے، کھیت، پانی، بستیاں، حتیٰ کہ انسانوں کی زندگیاں بھی ان کے ظلم سے محفوظ نہیں رہیں گی۔ احادیث میں آتا ہے کہ یاجوج اور ماجوج اس قدر زیادہ ہوں گے کہ جب وہ کسی دریا سے گزریں گے تو پہلا گروہ پورا دریا پی جائے گا اور آخری گروہ کہے گا کہ یہاں کبھی پانی ہوا کرتا تھا۔ یہ بات ان کی کثرت اور بے رحمی دونوں کو ظاہر کرتی ہے۔ وہ نہ اللہ کو پہچانیں گے، نہ کسی نبی کی بات مانیں گے اور نہ کسی اخلاقی حد کو تسلیم کریں گے۔ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور امام مہدی علیہ السلام کے ماننے والے شدید پریشانی میں مبتلا ہو جائیں گے۔ زمین پر کوئی ایسی جگہ باقی نہیں رہے گی جہاں امن ہو۔ لوگ پہاڑوں، قلعوں اور محفوظ مقامات کی طرف بھاگیں گے اور دعا کے سوا ان کے پاس کوئی سہارا نہیں ہوگا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان اپنی طاقت، اپنی عقل اور اپنی ٹیکنالوجی سب سے مایوس ہو چکا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس وقت حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے حضور دعا کریں گے اور اللہ تعالیٰ اس دعا کو قبول فرمائے گا۔ اللہ یاجوج اور ماجوج پر ایک ایسی بیماری مسلط کرے گا جو ایک ہی رات میں ان سب کو ہلاک کر دے گی۔ یاجوج اور ماجوج کے خاتمے کے بعد اگرچہ زمین پر امن قائم ہو چکا ہوگا، لیکن یہ امن دراصل ایک آخری مہلت ہوگی۔ یہ وہ مہلت ہوگی جو اللہ تعالیٰ انسانیت کو دے گا تاکہ وہ سمجھ لے کہ طاقت، علم اور ترقی سب کچھ ہونے کے باوجود اصل حقیقت آخرت ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوگا جہاں قیامت کی بڑی نشانیوں کا سلسلہ ایک ایک کر کے ظاہر ہونا شروع ہو جائے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اچانک نہیں آئے گی، بلکہ اس سے پہلے ایسی نشانیاں ظاہر ہوں گی جنہیں دیکھ کر عقل رکھنے والا انسان کانپ اٹھے گا۔ یہ نشانیاں اس لیے ہوں گی تاکہ کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ ہمیں خبردار نہیں کیا گیا تھا۔ یہ اللہ کی آخری حجت ہوگی انسانوں پر۔ سب سے پہلے فضا میں ایک عجیب سی گھبراہٹ محسوس ہونے لگے گی۔ لوگ دیکھیں گے کہ دنیا ویسی نہیں رہی جیسی پہلے تھی۔ زمین کی برکتیں آہستہ آہستہ کم ہونے لگیں گی، دلوں سے سکون اٹھنے لگے گا اور انسان پھر سے دنیا کے پیچھے اندھا دوڑنے لگے گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس وقت لوگوں کو نصیحت کریں گے، لیکن سننے والے کم اور نظر انداز کرنے والے زیادہ ہوں گے۔ پھر ایک دن وہ لمحہ آئے گا جب ایک خاص ہوا چلے گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت سے پہلے اللہ تعالیٰ ایک نرم اور خوشبودار ہوا بھیجے گا جو ہر اس شخص کی روح قبض کر لے گی جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا۔ یہ ہوا بغلوں کے نیچے سے گزرے گی اور مومنوں کو دنیا کی ہولناکیوں سے بچا لیا جائے گا۔ یہ لمحہ نہایت اہم ہوگا کیونکہ اس کے بعد زمین پر صرف وہی لوگ باقی رہ جائیں گے جن کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ وہ لوگ جن کے لیے حق اور باطل میں کوئی فرق نہیں ہوگا، وہی لوگ قیامت کے اصل عذاب کا سامنا کریں گے۔ مومنوں کے چلے جانے کے بعد دنیا کا نقشہ بدلنے لگے گا، برائیاں کھلے عام ہونے لگیں گی، شرم و حیا ختم ہو جائے گی اور لوگ جانوروں کی طرح زندگی گزارنے لگیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت آئے گی جب زمین پر اللہ اللہ کہنے والا کوئی باقی نہیں رہے گا۔ اسی دوران قیامت کی بڑی نشانیوں میں سے ایک نشانی ظاہر ہوگی۔ زمین کے مختلف حصوں میں زلزلے آئیں گے، لیکن یہ عام زلزلے نہیں ہوں گے، یہ ایسے زلزلے ہوں گے جو زمین کے بڑے بڑے حصوں کو نگل جائیں گے۔ احادیث میں آیا ہے کہ 3 بڑے خسوف ہوں گے، ایک مشرق میں، ایک مغرب میں اور ایک جزیرہ عرب میں۔ ان خسوفوں کے بعد لوگ مزید خوف میں مبتلا ہو جائیں گے، لیکن پھر بھی توبہ کرنے والے کم ہوں گے، کیونکہ جب دل پر مہر لگ جاتی ہے تو نشانیاں بھی فائدہ نہیں دیتی۔
یہی وہ وقت ہوگا جب آسمان سے ایک دھواں ظاہر ہوگا جو پوری زمین کو ڈھانپ لے گا۔ یہ دھواں کافروں کے لیے عذاب اور مومنوں کے لیے زکام جیسا ہوگا، لیکن چونکہ اس وقت مومن باقی نہیں ہوں گے، اس لیے یہ نشانی خالص عذاب کی صورت اختیار کر لے گی۔ پھر سورج مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ وہ نشانی ہوگی جس کے بعد توبہ کا دروازہ ہمیشہ کے لیے بند ہو جائے گا۔ جو اس وقت تک ایمان نہیں لایا ہوگا اس کا ایمان قبول نہیں کیا جائے گا۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب لوگ چیخیں گے، روئیں گے، توبہ کریں گے، لیکن سب بے فائدہ ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب سورج مغرب سے طلوع ہوگا تو ہر شخص ایمان لے آئے گا، لیکن اس وقت ایمان لانے کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ یہ اللہ کا فیصلہ ہوگا، اور اس فیصلے کے بعد انسان کے پاس کوئی عذر باقی نہیں رہے گا۔ یہ سب نشانیاں اس بات کا اعلان ہوں گی کہ اب دنیا کا وقت ختم ہو چکا ہے۔ زمین جو انسان کے لیے آزمائش گاہ تھی اب اپنا کام پورا کر چکی ہوگی۔ اب صرف ایک واقعہ باقی ہوگا، وہ واقعہ جس کے لیے یہ ساری کائنات بنائی گئی تھی، یعنی قیامت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت اس وقت قائم ہوگی جب سور پھونکا جائے گا۔ یہ سور ایک آواز نہیں ہوگی بلکہ ایسی ہولناک صدا ہوگی جسے سن کر زمین و آسمان کی ہر چیز لرز اٹھے گی۔ پہلی بار سور پھونکا جائے گا تو زمین پر موجود ہر زندہ چیز ہلاک ہو جائے گی۔ کوئی بادشاہ، کوئی فقیر، کوئی عالم، کوئی جاہل باقی نہیں رہے گا۔ سب ختم ہو جائیں گے سوائے اس کے جسے اللہ چاہے۔ اس وقت دنیا میں وہی لوگ موجود ہوں گے جن کے دل ایمان سے خالی ہوں گے۔ وہی لوگ اس ہولناک منظر کا سامنا کریں گے۔ پہاڑ روئی کی طرح اڑ جائیں گے، سمندر آگ بن جائیں گے، آسمان پھٹ جائے گا اور ستارے بکھر جائیں گے۔ وہ زمین جسے انسان نے ہمیشہ مضبوط سمجھا اس دن ہموار میدان میں بدل دی جائے گی۔ پھر ایک مدت کے بعد سور دوبارہ پھونکا جائے گا۔ یہ دوسرا سور زندگی کا اعلان ہوگا۔ اسی لمحے تمام انسان پہلے سے لے کر آخر تک ایک ہی میدان میں زندہ کر دیے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگ ننگے پاؤں، ننگے بدن اور بغیر کسی سامان کے اٹھائے جائیں گے۔ اس دن کسی کو کسی کی پرواہ نہیں ہوگی۔ ماں اپنے بیٹے سے، بھائی اپنے بھائی سے بھاگ رہا ہوگا۔ یہ وہ دن ہوگا جب انسان کو پہلی مرتبہ یہ احساس ہوگا کہ اصل زندگی یہی نہیں تھی، بلکہ وہ زندگی جسے ہم کھیل تماشا سمجھ کر گزارائے وہی اصل امتحان تھی۔ لوگ حیرت سے ایک دوسرے کو دیکھیں گے اور کہیں گے کہ ہم کتنی دیر دنیا میں رہے۔ کوئی کہے گا 1 دن، کوئی کہے گا آدھا دن۔ اسی میدان میں حساب و کتاب شروع ہوگا۔ اعمال نامے کھولے جائیں گے۔ کوئی دائیں ہاتھ میں لے گا اور خوشی سے چیخ اٹھے گا، اور کوئی بائیں ہاتھ میں لے گا اور حسرت سے کہے گا کاش مجھے میرا نامہ اعمال دیا ہی نہ جاتا۔ اس دن زبانیں بند ہوں گی، ہاتھ بولیں گے، پاؤں گواہی دیں گے، اور زمین وہ سب کچھ بیان کر دے گی جو اس پر کیا گیا تھا۔ یہاں امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ایک عظیم حقیقت کے طور پر سامنے آتا ہے۔ دنیا میں انہوں نے عدل قائم کیا، ظلم کا خاتمہ کیا اور اللہ کے دین کو زندہ کیا۔ قیامت کے دن ان کا شمار ان لوگوں میں ہوگا جنہوں نے امت کو اندھیروں سے نکالنے کی کوشش کی، لیکن اس دن کوئی حسب و نسب کام نہیں آئے گا۔ نجات صرف ایمان اور عمل صالح سے ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس دن سب سے پہلا حساب نماز کا ہوگا۔ اگر نماز درست ہوئی تو باقی اعمال بھی درست ہو جائیں گے، اور اگر نماز خراب ہوئی تو باقی اعمال بھی برباد ہو جائیں گے۔ یہی وہ لمحہ ہوگا جب انسان کو احساس ہوگا کہ دنیا میں جن چیزوں کو اس نے معمولی سمجھا وہی اس کی کامیابی یا ناکامی کا فیصلہ کر رہی ہیں۔ پھر میزان نصب کیا جائے گا، اعمال تولے جائیں گے۔ چھوٹے چھوٹے نیک اعمال پہاڑوں سے زیادہ وزنی ہوں گے، اور بڑے بڑے گناہ اگر توبہ کے بغیر ہوں گے تو انسان کو ہلا کر رکھ دیں گے۔ کسی پر ایک آنسو بھاری ہوگا، کسی پر ایک صدقہ، اور کسی پر ایک ظلم اسے تباہ کر دے گا۔ اسی میدان میں حوض کوثر ہوگا جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو پانی پلائیں گے۔ کچھ لوگ خوش نصیبی سے اس حوض تک پہنچیں گے اور کچھ لوگوں کو دور ہٹا دیا جائے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے کہ یہ میرے امتی ہیں، لیکن جواب آئے گا کہ آپ نہیں جانتے انہوں نے آپ کے بعد کیا بدعتیں کیں۔ یہ منظر انسان کو یہ سوچنے پر مجبور کر دیتا ہے کہ اصل کامیابی نہ دنیا کی حکومت ہے، نہ طاقت، نہ شہرت، بلکہ اس دن رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ سے پانی پینا ہے۔
یہی وہ کامیابی ہے جس کے لیے امام مہدی علیہ السلام نے بھی جدوجہد کی اور جس کے لیے ہر مومن کو جدوجہد کرنی چاہیے۔ اب وہ لمحہ آ پہنچتا ہے جہاں انسان کو آخری بار ایک پل دیا جائے گا، وہ پل جو جنت اور جہنم کے درمیان ہوگا، وہ پل جسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے صراط کا نام دیا۔ یہ کوئی عام راستہ نہیں ہوگا، بلکہ یہ تلوار سے زیادہ تیز اور بال سے زیادہ باریک ہوگا۔ اس پل کے نیچے جہنم کی آگ بھڑک رہی ہوگی اور اوپر اللہ کا فیصلہ معلق ہوگا۔ ہر انسان کو اس پل سے گزرنا ہوگا، کوئی استثناء نہیں ہوگا، نہ نبی، نہ ولی، نہ بادشاہ، نہ فقیر۔ فرق صرف رفتار کا ہوگا۔ کسی کے قدم بجلی کی طرح ہوں گے، کوئی ہوا کی طرح گزر جائے گا، کوئی دوڑتا ہوا، کوئی چلتا ہوا اور کوئی گھسٹتا ہوا آگے بڑھے گا، اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوں گے جو چند قدم چلنے کے بعد پھسل جائیں گے اور جہنم میں جا گریں گے۔ یہاں وہ لوگ یاد آئیں گے جنہوں نے دنیا میں اللہ کے دین کے لیے قربانیاں دیں، جنہوں نے حق کے لیے تنہا کھڑا ہونا قبول کیا مگر باطل کے سامنے نہیں جھکے۔ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر بھی اسی مقام پر ایک روشن مثال کے طور پر سامنے آئے گا۔ انہوں نے دنیا میں عدل قائم کیا، فتنوں کے مقابلے میں حق کا ساتھ دیا اور امت کو قرآن اور سنت کی طرف لوٹایا۔ صراط پر ان کے قدم ثابت ہوں گے کیونکہ ان کے قدم دنیا میں بھی ثابت رہے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صراط پر کانٹے اور ہکس ہوں گے جو لوگوں کو ان کے اعمال کے مطابق پکڑیں گے۔ کسی کو اس کی زبان پکڑے گی، کسی کو اس کی آنکھ، کسی کو اس کے ہاتھ اور کسی کو اس کے قدم۔ یہ وہ لمحہ ہوگا جب انسان کو احساس ہوگا کہ دنیا میں کیا گیا ہر چھوٹا عمل بھی نظر انداز نہیں ہوا۔ کچھ لوگ صراط عبور کر کے جب دوسری جانب پہنچیں گے تو ان کے چہرے نور سے چمک رہے ہوں گے۔ فرشتے انہیں سلام کریں گے اور کہیں گے سلام ہو تم پر، تم نے صبر کیا، اب جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اور کچھ لوگ حسرت سے پل کے کنارے کھڑے رہ جائیں گے، چیخیں گے، فریاد کریں گے، مگر وقت ختم ہو چکا ہوگا۔ جنت کے دروازے کھول دیے جائیں گے، ایسی جنت جسے کسی آنکھ نے دیکھا نہیں، کسی کان نے سنا نہیں اور کسی دل نے اس کا تصور بھی نہیں کیا۔ وہاں نہ خوف ہوگا، نہ غم، نہ بیماری، نہ موت۔ وہاں سب سے بڑی نعمت اللہ کا دیدار ہوگا، جس کے سامنے دنیا کی ہر نعمت بے وقت ہو جائے گی۔ لیکن دوسری طرف جہنم ہوگی، وہ آگ جو بولتی ہوگی، جو پوچھے گی کیا کوئی اور ہے؟ وہ لوگ جنہوں نے دنیا میں غرور کیا، حق کو جھٹلایا اور اللہ کی نشانیوں کا مذاق اڑایا، وہاں پچھتائیں گے۔ وہ کہیں گے کاش ہمیں ایک موقع اور مل جائے، مگر جواب آئے گا کہ دنیا میں تمہیں موقع دیا گیا تھا۔ یہاں ایک بار پھر انسان کو سمجھ آ جائے گا کہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر صرف مستقبل کی کہانی نہیں تھا، بلکہ ایک پیغام تھا۔ پیغام یہ کہ دنیا میں عدل کے ساتھ جیو، فتنوں کے مقابلے میں حق کا ساتھ دو اور اللہ کے وعدوں پر یقین رکھو، کیونکہ جو لوگ دنیا میں اللہ کے لیے کھڑے ہوتے ہیں، اللہ انہیں آخرت میں گرا نہیں دیتا۔ یہ وہ مقام ہے جہاں انسان کو اپنے دل سے سوال کرنا ہوگا، اگر امام مہدی آج آ جائیں تو ہم کس صف میں ہوں گے، حق والوں کی یا خاموش تماشائیوں کی؟ کیونکہ قیامت کے دن کوئی یہ نہیں پوچھے گا کہ تم کس زمانے میں پیدا ہوئے تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حق کے ساتھ کیا کیا۔ اب یہ سوال ہمارے سامنے کھڑا ہے کہ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر آخر ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ کیا یہ صرف مستقبل کی ایک خبر ہے جسے سن کر ہم خاموش ہو جائیں، یا یہ ایک زندہ پیغام ہے جو ہر دور کے انسان کو جھنجھوڑنے کے لیے ہے؟ حقیقت یہ ہے کہ امام مہدی کا تذکرہ محض آنے والے وقت کی پیش گوئی نہیں، بلکہ آج کے انسان کے لیے ایک کڑا سوال ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جن حالات میں امام مہدی کے ظہور کی خبر دی، اگر ہم ان حالات کو غور سے دیکھیں تو ہمیں اپنی ہی دنیا کا عکس نظر آتا ہے۔ ظلم، ناانصافی، فتنہ، جھوٹ، نفس پرستی اور دین سے دوری۔ یہی وہ ماحول ہے جس میں امام مہدی آئیں گے، اور یہی وہ ماحول ہے جس میں ہمیں اپنا محاسبہ کرنا ہوگا۔ امام مہدی کا پیغام سب سے پہلے اپنے نفس سے جنگ کا پیغام ہے۔ وہ ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ اصل جہاد تلوار اٹھانا نہیں، بلکہ باطل کے سامنے حق پر ڈٹے رہنا ہے۔ وہ ہمیں یہ احساس دلاتے ہیں کہ عدل صرف حکومتوں کا کام نہیں، بلکہ ہر انسان کی ذمہ داری ہے۔ گھر سے لے کر بازار تک، دل سے لے کر زبان تک، ہر جگہ انصاف قائم کرنا ایمان کی علامت ہے۔
یہ بھی یاد رکھنا ضروری ہے کہ امام مہدی کا انتظار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام نہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں عمل کا دین دیا ہے، انتظار کا نہیں۔ اگر ہم واقعی امام مہدی کے منتظر ہیں تو ہمیں خود کو ان کے دور کے لیے تیار کرنا ہوگا، ایمان کو مضبوط کرنا ہوگا، جھوٹ، ظلم اور خیانت سے خود کو پاک کرنا ہوگا اور قرآن و سنت سے اپنا تعلق دوبارہ جوڑنا ہوگا۔ امام مہدی کے زمانے میں بہت سے لوگ یہ کہیں گے کہ ہم ان کے ساتھ ہوتے اگر ہم اس وقت زندہ ہوتے، لیکن قیامت کے دن یہ سوال نہیں ہوگا کہ تم کس زمانے میں تھے، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم نے حق کے لیے کیا کیا، تم نے فتنوں کے دور میں کون سا راستہ چنا، خاموشی کا یا سچ کا۔ یہاں یہ بات بھی واضح ہو جاتی ہے کہ امام مہدی کسی ایک طبقے کے لیے نہیں ہوں گے، وہ کسی خاص قوم یا ملک کے نمائندہ نہیں ہوں گے، بلکہ وہ پوری امت کے لیے ہوں گے۔ جو بھی حق کو پہچانے گا، عدل کو قبول کرے گا اور اللہ کے حکم کے سامنے جھکے گا، وہی ان کے قافلے میں شامل ہوگا۔ یہ دور ہمیں یہ بھی سکھاتا ہے کہ فتنہ ہمیشہ اچانک نہیں آتا، بلکہ آہستہ آہستہ دلوں میں جگہ بناتا ہے۔ اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بار بار فتنوں سے پناہ مانگنے کی تلقین فرمائی، کیونکہ جب فتنہ آتا ہے تو عقل کو مفلوج اور ایمان کو کمزور کر دیتا ہے۔ امام مہدی کی آمد ہمیں یہ یقین دلاتی ہے کہ چاہے حالات کتنے ہی خراب کیوں نہ ہو جائیں، اللہ کی مدد ضرور آتی ہے، لیکن وہ مدد صرف ان کے لیے ہوتی ہے جو صبر کرتے ہیں، ثابت قدم رہتے ہیں اور حق کے راستے سے نہیں ہٹتے۔ یہی اللہ کا وعدہ ہے اور اللہ اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔ یہاں پر انسان کو اپنے دل سے پوچھنا ہوگا کہ اگر آج امام مہدی آ جائیں تو کیا ہم ان کے ہاتھ پر بیعت کے قابل ہوں گے؟ کیا ہمارے اعمال، ہماری نیتیں اور ہماری زندگی اس قابل ہے کہ ہم عدل کے اس قافلے کا حصہ بن سکیں، یا ہم بھی انہی لوگوں میں ہوں گے جو حق کو پہچان کر بھی خاموش رہے؟ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری داستان کا خلاصہ ہے۔ امام مہدی کا ذکر ہمیں مستقبل سے زیادہ حال کی فکر دیتا ہے، کیونکہ جو شخص آج حق کے ساتھ نہیں، وہ کل بھی حق کے ساتھ نہیں ہوگا۔ ہم اکثر کہتے ہیں کہ جب امام مہدی آئیں گے تو ہم ان کے ساتھ ہوں گے، لیکن اصل سوال یہ ہے کہ کیا ہم آج بھی حق کے ساتھ ہیں؟ کیونکہ حق کا ساتھ دینے کا وقت ہمیشہ مشکل وقت ہوتا ہے، نہ کہ فتح کے بعد۔ امام مہدی کا قافلہ ان لوگوں سے نہیں بنے گا جو طاقت دیکھ کر شامل ہوں، بلکہ ان لوگوں سے بنے گا جو کمزوری میں بھی سچ کا ساتھ دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دین ابتدا میں اجنبی تھا اور آخر میں پھر اجنبی ہو جائے گا، تو خوشخبری ہے ان اجنبیوں کے لیے۔ امام مہدی کا زمانہ بھی اجنبیت کا زمانہ ہوگا۔ اس وقت سچ بولنا بغاوت سمجھا جائے گا اور انصاف کرنا جرم بن جائے گا۔ یہی وہ وقت ہوگا جب مومن کی پہچان اس کے صبر اور اس کی خاموش استقامت سے ہوگی۔ یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ امام مہدی کسی جادو یا معجزے سے دل نہیں بدلیں گے۔ وہ قرآن کی آیات پڑھیں گے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پیش کریں گے اور لوگوں کے ضمیر کو جگائیں گے۔ جو دل زندہ ہوں گے وہ مان جائیں گے اور جو دل مردہ ہو چکے ہوں گے وہ انکار کریں گے۔ یہی اللہ کا فیصلہ ہوگا۔ ہم میں سے ہر ایک کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امام مہدی کا انتظار کرنے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ انتظار کا مطلب تیاری ہے، اپنی نماز درست کرنا، اپنی کمائی پاک کرنا، اپنی زبان کو جھوٹ اور غیبت سے بچانا اور اپنے دل کو کینہ اور غرور سے صاف کرنا۔ یہی وہ صفات ہیں جو امام مہدی کے ساتھیوں میں ہوں گی۔ یہ بھی حقیقت ہے کہ امام مہدی کا دور ایک امتحان ہوگا۔ ان کے ساتھ کھڑا ہونا آسان نہیں ہوگا۔ دنیا ان کے خلاف ہوگی، طاقتور طبقے ان سے نفرت کریں گے اور بہت سے وہ لوگ جو خود کو دیندار کہتے ہوں گے وہ بھی شک میں مبتلا ہوں گے۔ یہی وہ وقت ہوگا جب سچا ایمان صرف دعویٰ نہیں رہے گا بلکہ قیمت مانگے گا۔ امام مہدی ہمیں یہ سبق دیتے ہیں کہ اللہ کی مدد ہمیشہ آتی ہے، مگر وہ مدد تاخیر سے آتی ہے، آزمائش کے بعد آتی ہے، اور صرف ان کے لیے آتی ہے جو ثابت قدم رہتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ان کا ظہور دنیا کے بدترین حالات میں ہوگا، تاکہ یہ واضح ہو جائے کہ فتح اللہ کی طرف سے ہوتی ہے، انسان کی طرف سے نہیں۔ اس مقام پر انسان کو یہ فیصلہ کرنا ہوگا کہ وہ کس طرف کھڑا ہے، حق کے ساتھ چاہے وہ کمزور ہو، یا باطل کے ساتھ چاہے وہ طاقتور ہو، کیونکہ تاریخ گواہ ہے کہ طاقتور ہمیشہ یاد نہیں رکھے جاتے، لیکن حق پر ڈٹ جانے والے ہمیشہ زندہ رہتے ہیں۔ امام مہدی علیہ السلام کے آنے سے پہلے کا زمانہ سب سے زیادہ آزمائش کا زمانہ ہوگا۔
یہ وہ دور ہوگا جس کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آدمی صبح مومن ہوگا اور شام کو کافر ہو جائے گا، یعنی ایمان اس قدر نازک ہو جائے گا کہ ذرا سی لغزش اسے چھین لے گی۔ سب سے پہلی اور سب سے اہم چیز جس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زور دیا وہ قرآن سے جڑنا ہے۔ قرآن صرف تلاوت کے لیے نہیں بلکہ زندگی گزارنے کے لیے نازل کیا گیا ہے۔ جس دل میں قرآن زندہ ہوگا اس دل کو دجال کا فتنہ دھوکہ نہیں دے سکے گا، اور جس گھر میں قرآن کی آواز ہوگی وہاں شیطان کا قدم کمزور پڑ جائے گا۔ دوسری اہم چیز سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں تم میں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، اگر تم انہیں مضبوطی سے پکڑے رکھو گے تو کبھی گمراہ نہیں ہوگے، اللہ کی کتاب اور میری سنت۔ فتنوں کے دور میں سنت پر چلنا آسان نہیں ہوگا، مگر یہی وہ راستہ ہوگا جو انسان کو سیدھا رکھے گا۔ تیسری چیز دعا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خود فتنوں سے پناہ مانگا کرتے تھے، حالانکہ آپ معصوم تھے، تو ہم جیسے گناہگاروں کو کتنی زیادہ دعا کی ضرورت ہے، خاص طور پر دجال کے فتنے سے پناہ کی دعا جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر نماز میں سکھائی۔ دعا وہ ہتھیار ہے جو نظر نہیں آتا مگر سب سے زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ چوتھی چیز نیک صحبت ہے۔ فتنوں کے دور میں انسان اکیلا کمزور پڑ جاتا ہے، اسی لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت کے ساتھ رہنے کا حکم دیا۔ وہ لوگ جو اللہ کو یاد دلاتے ہوں، آخرت کی بات کرتے ہوں اور گناہ سے روکتے ہوں، وہی اصل سرمایہ ہیں، کیونکہ برے ماحول میں اچھا رہنا مشکل اور اچھے ماحول میں اچھا رہنا آسان ہو جاتا ہے۔ پانچویں چیز حلال اور حرام کی تمیز ہے۔ فتنوں کے زمانے میں حرام کو اتنا خوبصورت بنا دیا جائے گا کہ وہ حلال سے بہتر لگے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک وقت آئے گا جب آدمی کو پرواہ نہیں ہوگی کہ وہ مال کہاں سے کما رہا ہے، حلال سے یا حرام سے، لیکن امام مہدی کے ساتھی وہی ہوں گے جو رزق میں پاکیزگی اختیار کریں گے۔ چھٹی چیز صبر ہے۔ فتنوں کے دور میں حق پر قائم رہنے والا تنہا ہو جائے گا، اس پر الزام لگائے جائیں گے، اس کا مذاق اڑایا جائے گا اور اسے پیچھے رہ جانے والا کہا جائے گا، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ صبر کرنے والوں کے لیے بغیر حساب کے اجر ہے۔ یہی صبر انسان کو ثابت قدم رکھے گا۔ یہ سب چیزیں مل کر ایک مومن کو تیار کرتی ہیں۔ یہی وہ تیاری ہے جو امام مہدی کے انتظار کا اصل مطلب ہے۔ انتظار ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھنے کا نام نہیں، بلکہ اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے کہ جب حق پکارے تو ہم پیچھے نہ رہ جائیں۔ امام مہدی علیہ السلام جب آئیں گے تو وہ ایسے لوگوں کی تلاش میں ہوں گے جو پہلے ہی اپنے نفس پر حکومت کر چکے ہوں گے، جو اپنے غصے، اپنی خواہشات اور اپنے مفاد پر قابو پا چکے ہوں گے، کیونکہ جو شخص خود پر قابو نہیں رکھ سکتا وہ دنیا پر انصاف کیسے قائم کرے گا؟ کیونکہ امام مہدی کا قافلہ بھیڑ سے نہیں بلکہ باشعور مومنوں سے بنے گا۔ امام مہدی علیہ السلام کے ساتھ ہی کوئی عام لوگ نہیں ہوں گے۔ وہ تعداد میں کم ہوں گے مگر وزن میں بھاری ہوں گے۔ وہ نام، شہرت اور طاقت کے بھوکے نہیں ہوں گے، بلکہ وہ لوگ ہوں گے جنہیں اللہ نے چن لیا ہوگا، آزمائشوں سے گزار کر نکھار لیا ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں سب سے قیمتی چیز ایمان ہوگا۔ امام مہدی کے ساتھ ہی وہ ہوں گے جن کا ایمان حالات کے ساتھ نہیں بدلے گا، نہ خوف انہیں جھکا سکے گا، نہ لالچ انہیں خرید سکے گا اور نہ تنہائی انہیں توڑ سکے گی۔ وہ حق کو اس لیے مانیں گے کیونکہ وہ حق ہے، نہ کہ اس لیے کہ وہ طاقتور ہو گیا ہے۔ ان لوگوں کی ایک بڑی پہچان اخلاص ہوگا۔ وہ جو کریں گے اللہ کے لیے کریں گے، لوگوں کو دکھانے کے لیے نہیں۔ ان کی عبادت خاموش ہوگی، ان کی نیکی چھپی ہوئی ہوگی اور ان کا رونا راتوں میں ہوگا۔ وہ اپنے آپ کو بڑا نہیں سمجھیں گے بلکہ اپنے رب کے سامنے ہمیشہ جھکے رہیں گے۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن پر اللہ کی مدد نازل ہوتی ہے۔ امام مہدی کے ساتھی دنیا کے اعتبار سے کمزور نظر آ سکتے ہیں، مگر اللہ کے نزدیک وہ بہت مضبوط ہوں گے۔ ان میں امیر بھی ہوں گے اور غریب بھی، عالم بھی ہوں گے اور عام لوگ بھی، لیکن سب کے دل ایک قبلے کی طرف جھکے ہوں گے۔ ان کے درمیان کوئی نسل، کوئی زبان اور کوئی ملک دیوار نہیں بنے گا۔
ان کی پہچان صرف ایمان ہوگی۔ یہ لوگ عدل کو صرف نعرہ نہیں بنائیں گے بلکہ اپنی زندگی میں نافذ کریں گے۔ وہ اپنے خلاف بھی انصاف کریں گے اور اپنے حق کے خلاف بھی سچ بولیں گے۔ یہی وہ صفت ہے جو انہیں دوسروں سے ممتاز کرے گی، کیونکہ دنیا انصاف کی بات تو بہت کرتی ہے مگر انصاف کرنے والے بہت کم ہوتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ کچھ ایسے بندوں سے محبت کرتا ہے جو زمین میں گمنام ہوتے ہیں مگر آسمان میں مشہور ہوتے ہیں۔ امام مہدی کے ساتھی بھی ایسے ہی ہوں گے۔ دنیا انہیں نہیں پہچانے گی مگر فرشتے ان کے نام جانتے ہوں گے۔ ان کی دعائیں عرش تک پہنچتی ہوں گی اور ان کے آنسو اللہ کے ہاں قبول ہوتے ہوں گے۔ یہ لوگ فتنوں کے دور میں بھی اپنے دل کو صاف رکھیں گے، نہ نفرت پالیں گے، نہ انتقام کی آگ میں جلیں گے۔ وہ ظلم کا مقابلہ کریں گے مگر ظلم کرنے والے نہیں بنیں گے، کیونکہ وہ جانتے ہوں گے کہ مقصد صرف فتح نہیں بلکہ اللہ کی رضا ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ امام مہدی کے ساتھیوں کی پہچان یہ بھی ہوگی کہ وہ دنیا سے زیادہ آخرت کو اہمیت دیں گے۔ وہ جانتے ہوں گے کہ اصل کامیابی تخت پر بیٹھنا نہیں بلکہ اللہ کے سامنے سرخرو ہونا ہے۔ اسی لیے وہ اپنی جان، مال اور وقت سب اللہ کے راستے میں دینے کے لیے تیار ہوں گے۔ یہاں پر انسان کو ایک بار پھر اپنے دل سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم ان صفات کے قریب بھی ہیں؟ کیا ہمارا ایمان حالات کے ساتھ بدلتا ہے؟ کیا ہماری نیت خالص ہے، یا ہم بھیڑ میں گم ہو کر حق کا دعویٰ تو کرتے ہیں مگر اس کی قیمت ادا کرنے کے لیے تیار نہیں؟ کیونکہ جو شخص آج خود کو نہیں بدلتا وہ کل کسی بڑے انقلاب کا حصہ نہیں بن سکتا۔ جب بھی حق اٹھتا ہے باطل خاموش نہیں رہتا۔ امام مہدی علیہ السلام کے دور میں بھی ایسا ہی ہوگا۔ وہ صرف عدل قائم کرنے نہیں آئیں گے بلکہ ان قوتوں کا مقابلہ بھی کریں گے جو ظلم، فتنہ اور فساد سے فائدہ اٹھاتی رہی ہیں۔ یہی وہ قوتیں ہوں گی جو امام مہدی کے سب سے بڑے دشمن بنیں گی۔ سب سے پہلے وہ دشمن ہوں گے جو طاقت اور اقتدار کے نشے میں مبتلا ہوں گے۔ وہ حکمران جو سالوں سے ظلم کے سہارے حکومت کرتے آئے ہوں گے، انہیں امام مہدی کا عدل اپنے وجود کے لیے خطرہ محسوس ہوگا، کیونکہ عدل جب آتا ہے تو سب سے پہلے تخت لرزتے ہیں۔ یہ لوگ امام مہدی کو باغی، فتنہ گر اور نظام دشمن قرار دیں گے تاکہ عوام کو ان کے خلاف بھڑکایا جا سکے۔ دوسری قسم کے دشمن وہ ہوں گے جو دین کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرتے رہے ہوں گے۔ وہ لوگ جو دین کے نام پر تجارت کرتے ہیں، جو حق کو موڑ توڑ کر پیش کرتے ہیں اور جو اپنی کرسی بچانے کے لیے آیات اور احادیث کا غلط استعمال کرتے ہیں۔ امام مہدی کا آنا ان کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہوگا، کیونکہ وہ دین کو اصل شکل میں پیش کریں گے، بغیر ملاوٹ، بغیر مصلحت۔ تیسری قسم کے دشمن وہ ہوں گے جو ظاہری طور پر غیر جانبدار ہوں گے مگر دل سے حق کے خلاف ہوں گے۔ یہ وہ لوگ ہوں گے جو کہیں گے کہ ہمیں اس سے کیا لینا دینا، ہم تو امن چاہتے ہیں، لیکن ان کا یہ نام نہاد امن دراصل ظلم کے ساتھ سمجھوتا ہوگا۔ یہی خاموشی باطل کو طاقت دیتی ہے اور امام مہدی اس خاموشی کو توڑیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں سب سے خطرناک شخص وہ ہوتا ہے جو حق کو پہچانتا ہے مگر اس کا ساتھ نہیں دیتا۔ امام مہدی کے دور میں ایسے لوگ بہت ہوں گے۔ وہ جانتے ہوں گے کہ حق کہاں ہے مگر اپنی دنیا، اپنی نوکری اور اپنی آسائشوں کی خاطر خاموش رہیں گے۔ امام مہدی کے خلاف سب سے بڑا ہتھیار جھوٹ ہوگا۔ ان پر الزامات لگائے جائیں گے، ان کی نیت پر شک کیا جائے گا اور ان کی باتوں کو سیاق و سباق سے کاٹ کر پیش کیا جائے گا۔ آج کی زبان میں اسے پروپیگنڈا کہا جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فتنوں کے دور میں حق کو پہچاننا مشکل ہو جائے گا، لیکن امام مہدی کا مقابلہ تلوار سے پہلے صبر سے ہوگا۔ وہ جلد بازی نہیں کریں گے، وہ بدلہ لینے کے بجائے اصلاح کی کوشش کریں گے، کیونکہ ان کا مقصد دشمن کو کچلنا نہیں بلکہ معاشرے کو درست کرنا ہوگا۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ ان کے کردار سے متاثر ہو کر خود بخود ان کے ساتھ آ ملیں گے۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنی ضروری ہے کہ امام مہدی کا راستہ آسان نہیں ہوگا۔ ان کے ساتھیوں کو بھی قربانیاں دینی ہوں گی، مال بھی جائے گا، عزت بھی، اور بعض کے لیے جان کی قربانی بھی درکار ہوگی، لیکن یہی وہ قیمت ہوگی جو ہر بڑے انقلاب سے پہلے ادا کی جاتی ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں یہ یاد دلاتا ہے کہ حق کا راستہ ہمیشہ مشکل رہا ہے۔ نبیوں کا راستہ بھی آسان نہیں تھا، تو امام مہدی کا راستہ کیسے آسان ہو سکتا ہے؟ لیکن یہی مشکل راستہ اللہ کے قرب کا راستہ ہوتا ہے۔ یہاں پر انسان کو ایک بار پھر خود سے سوال کرنا ہوگا، کیا ہم ان دشمنیوں کے باوجود حق کے ساتھ کھڑے رہ سکتے ہیں؟ کیا ہم تنقید،
ताना और नुकसान बर्दाश्त कर सकते हैं, क्योंकि इमाम मेहदी के साथ ही वही होंगे जो कीमत अदा करने के लिए तैयार होंगे। अब सवाल ये है कि इतनी शदीद मुखालिफत, इतने ताकतवर दुश्मनों और इतने बड़े फितनों के दरमियान इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम अदल का निज़ाम आखिर कायम कैसे करेंगे? ये बात समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि उनकी कामयाबी का राज तलवार से ज़्यादा हिकमत और ताकत से ज़्यादा तक़वा में होगा। इमाम मेहदी का सबसे पहला कदम इस्लाह होगा, न कि तसादुम। वो जानते होंगे कि मुआशरे को ज़बरदस्ती नहीं बदला जा सकता, इसीलिए वो लोगों के दिलों को बदलने से आगाज़ करेंगे। कुरान की आयात, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत और अपने किरदार के ज़रिए वो ये साबित करेंगे कि अदल सिर्फ हुक्म देने का नाम नहीं, बल्कि खुद उस पर चलने का नाम है। वो सबसे पहले इंसाफ अपने करीबी लोगों पर नाफिज करेंगे। न रिश्ता, न कबीला, न हैसियत किसी को न बचा सकेगी। यही वो चीज़ होगी जो लोगों के दिलों में उनकी बात का वज़न बढ़ा देगी, क्योंकि जब लोग देखेंगे कि हाकिम खुद को कानून से बालातर नहीं समझता, तो एतमाद खुद ब खुद पैदा होगा। इमाम मेहदी के निज़ाम में फैसलाबाजी या जज्बाती रद्द-ए-अमल नहीं होगा। वो जल्दी में कोई कदम नहीं उठाएंगे। हर फैसला मशवरे से होगा, अहले इल्म और अहले तक़वा के साथ। यही वजह है कि उनकी हुकूमत फ़र्द वाहिद की हुकूमत नहीं होगी, बल्कि उसूलों की हुकूमत होगी। वो मुआशी इंसाफ को भी अपनी तरजीहात में शामिल करेंगे। दौलत को चंद हाथों में जमा होने नहीं दिया जाएगा। बैतुल माल को अमानत समझा जाएगा और कमज़ोर, यतीम, बेवा और मुसाफिर को उसका हक दिया जाएगा। यही वो अदल होगा जिसके नतीजे में गुर्बत आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म होने लगेगी। इमाम मेहदी के दौर में कानून सब के लिए बराबर होगा। कोई ताकतवर जुल्म करके बच नहीं सकेगा और कोई कमज़ोर इंसाफ से महरूम नहीं रहेगा। यही वो मंजर होगा जिसे देखकर दुनिया हैरान रह जाएगी, क्योंकि सदियों से इंसान ने ताकत को कानून बनते देखा था, कानून को ताकत बनते नहीं देखा। उनकी हिकमत अमली का एक अहम हिस्सा ये भी होगा कि वो गैर ज़रूरी जंगों से बचेंगे। जहां बातचीत से मसला हल हो सकता होगा, वहां खून बहाने से गुरेज किया जाएगा, लेकिन जहां हक को मिटाने की कोशिश होगी, वहां कमज़ोरी नहीं दिखाई जाएगी। यही तवाज़ुन उनकी क़यादत को मुनफरिद बनाएगा। इमाम मेहदी अपने साथियों की तरबियत पर ख़ास तवज्जो देंगे। वो सिर्फ तादाद नहीं बढ़ाएंगे, बल्कि किरदार बनाएंगे। उनके साथी नज़्म व ज़ब्त, इखलास और कुर्बानी की अमली तस्वीर होंगे। यही वजह है कि थोड़ी सी जमात भी बड़े बड़े लश्करों पर भारी पड़ेगी। यहाँ एक अहम नुक्ता ये भी है कि इमाम मेहदी का निज़ाम किसी मखसूस इलाके तक महदूद नहीं रहेगा। जहाँ जहाँ हक पहुँच सकेगा, वहाँ वहाँ अदल की रोशनी फैलती जाएगी। लेकिन ये सब मरहला वार होगा, जल्दबाजी के बगैर, क्योंकि पायदार तब्दीली वक्त मांगती है। ये सब देखकर बहुत से लोग जो पहले मुखालिफ थे, खुद ब खुद उनके करीब आ जाएंगे, क्योंकि जब अदल बोलता है तो दिल उसकी गवाही देते हैं। यही वो लम्हा होगा जब लोग समझेंगे कि ये कोई आम इनकलाब नहीं, बल्कि अल्लाह की तरफ से कायम किया गया निज़ाम है। जब इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम का निज़ाम अदल मजबूत होना शुरू होगा, तो इसके असरात सिर्फ एक शहर या एक खित्ते तक महदूद नहीं रहेंगे। दुनिया की सियासत, ताकत के तवाज़ुन और कौमों के रवैये सब बदलने लगेंगे, क्योंकि जब कहीं हकीकी इंसाफ कायम होता है तो उसकी गूंज दूर दूर तक सुनाई देती है। इमाम मेहदी के दौर में उम्मत मुस्लिमा के अंदर सबसे बड़ी तब्दीली इत्तिहाद की सूरत में जाहिर होगी। वो उम्मत जो बरसों से फ़िरक़ों, कौमियतों और मफादात में बटी हुई थी, आहिस्ता आहिस्ता एक मरकज़ पर जमा होने लगेगी। इख्तिलाफ ख़त्म नहीं होंगे, मगर इख्तिलाफ दुश्मनी में बदलना बंद हो जाएगा। लोग समझने लगेंगे कि असल दुश्मन बाहर नहीं, बल्कि वो जुल्म और नाइंसाफ़ी है जिसने दिलों को तकसीम कर रखा था। दुनिया की बड़ी ताकतें इस तब्दीली को हैरत और खौफ दोनों से देखेंगी। उन्हें ये बात हज़म नहीं होगी कि बग़ैर बड़े लश्करों, बग़ैर आलमी सौदों और बग़ैर धोखे के एक निज़ाम दिलों को फतह कर रहा है। वो कोशिश करेंगी कि इस निज़ाम को कमज़ोर किया जाए, इसे तन्हा किया जाए और इसके खिलाफ खौफ पैदा किया जाए। लेकिन इमाम मेहदी की क़ुव्वत हथियारों में नहीं, बल्कि सच में होगी, और सच को दबाया नहीं जा सकता। इमाम मेहदी के दौर में मुआहिदे भी होंगे, मुज़ाकिरात भी और बाज़ मकामात पर कशमकश भी, मगर उनकी खारजा पॉलिसी का बुनियादी उसूल यही होगा कि जुल्म के साथ समझौता नहीं किया जाएगा और कमज़ोरों को तन्हा नहीं छोड़ा जाएगा। यही वो उसूल होगा जो बहुत सी मज़लूम कौमों के दिलों में उम्मीद की शमा रोशन कर देगा।
اس دور میں علم کو بھی ایک نئی اہمیت حاصل ہوگی۔ امام مہدی صرف تلوار کے نہیں، علم کے بھی علمبردار ہوں گے۔ مدارس، مساجد اور علمی مراکز کو زندہ کیا جائے گا۔ قرآن کو صرف پڑھا نہیں جائے گا بلکہ سمجھا اور نافذ کیا جائے گا۔ علم کو اقتدار کی غلامی سے آزاد کیا جائے گا تاکہ وہ حق کے ساتھ کھڑا ہو سکے۔ دنیا کے بہت سے غیر مسلم بھی اس عدل سے متاثر ہوں گے۔ وہ دیکھیں گے کہ یہ نظام کسی قوم کے خلاف نہیں بلکہ ظلم کے خلاف ہے۔ بہت سے لوگ بغیر جبر کے، بغیر لالچ کے، صرف کردار اور انصاف سے متاثر ہو کر حق کو قبول کریں گے۔ یہی وہ منظر ہوگا جس کے بارے میں کہا گیا کہ لوگ فوج در فوج دین حق میں داخل ہوں گے۔ لیکن یہ سب کچھ ایک دن میں نہیں ہوگا، یہ ایک مسلسل جد و جہد ہوگی۔ امام مہدی کو ہر قدم پر آزمائش کا سامنا ہوگا، کہیں امت کے اندر سے کمزوری، کہیں باہر سے دباؤ، مگر ہر آزمائش کے ساتھ یہ بات واضح ہوتی جائے گی کہ یہ قیادت انسانوں کی بنائی ہوئی نہیں بلکہ اللہ کی طرف سے عطا کردہ ہے۔ یہاں ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ امام مہدی کا دور انسان کو یہ سبق دے گا کہ عالمی تبدیلی صرف نعروں سے نہیں آتی بلکہ کردار سے آتی ہے۔ جب فرد بدلتا ہے تو خاندان بدلتا ہے، خاندان بدلتا ہے تو معاشرہ بدلتا ہے، اور معاشرہ بدلتا ہے تو دنیا بدلتی ہے۔ یہی وہ سلسلہ ہے جسے امام مہدی زندہ کریں گے۔ احادیث سے معلوم ہوتا ہے کہ امام مہدی کا دور ہمیشہ کے لیے نہیں ہوگا۔ اللہ نے دنیا کو فانی بنایا ہے اور یہاں ہر نعمت کے ساتھ جدائی بھی لکھی گئی ہے۔ امام مہدی بھی ایک معین مدت کے بعد دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ان کی وفات امت کے لیے ایک بہت بڑا صدمہ ہوگی، کیونکہ لوگ پہلی بار حقیقی انصاف کے عادی ہو چکے ہوں گے۔ ان کے جانے کے بعد سب سے بڑا امتحان یہ ہوگا کہ کیا امت اس نظام کو زندہ رکھ پاتی ہے یا نہیں، کیونکہ اصل کامیابی کسی عظیم شخصیت کی موجودگی میں عدل قائم کرنا نہیں بلکہ اس کے بعد بھی اسی راستے پر قائم رہنا ہے۔ یہی وہ مقام ہوگا جہاں کمزور ایمان والے لڑکھڑا جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دنیا میں سب سے زیادہ خطرناک فتنہ وہ ہوتا ہے جو حق کے لباس میں آتا ہے۔ امام مہدی کے بعد کچھ لوگ ان کے نام کو استعمال کر کے اپنے مفاد حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ وہ کہیں گے کہ ہم ان کے وارث ہیں، ہم ان کے نمائندے ہیں، مگر ان کا کردار اس دعوے کی گواہی نہیں دے گا۔ اسی دور میں اختلاف دوبارہ سر اٹھانے لگے گا۔ لوگ چھوٹی چھوٹی باتوں پر جھگڑنے لگیں گے اور وہ نعمت جو انہیں متحد کر رہی تھی وہی نعمت ان کے درمیان آزمائش بن جائے گی۔ یہ اس بات کی یاد دہانی ہوگی کہ اتحاد شخصیت سے نہیں اصول سے قائم رہتا ہے۔ لیکن یہ بھی حقیقت ہے کہ امام مہدی کا چھوڑا ہوا اثر ختم نہیں ہوگا۔ ان کی قائم کی ہوئی بنیادیں مضبوط ہوں گی۔ قرآن اور سنت کی طرف واپسی کا جو ذوق پیدا ہو چکا ہوگا وہ مکمل طور پر ختم نہیں ہوگا۔ کچھ لوگ ہوں گے جو اس امانت کو سنبھال کر رکھیں گے، چاہے وہ تعداد میں کم ہو۔ یہی وہ لوگ ہوں گے جن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت تک ایک گروہ حق پر قائم رہے گا، انہیں مخالفت نقصان نہیں پہنچا سکے گی۔ امام مہدی کا دور اس گروہ کو نئی جان دے چکا ہوگا اور وہ جان آنے والے فتنوں میں کام آئے گی۔ یہ مرحلہ امت کو یہ سکھائے گا کہ کسی بھی نعمت کی حفاظت شکر کے بغیر ممکن نہیں۔ جب لوگ شکر چھوڑ دیتے ہیں تو نعمتیں بھی رخصت ہونے لگتی ہیں۔ امام مہدی کا دور شکر کا تقاضا کرتا ہوگا اور ان کے بعد کا دور صبر کا۔ یہاں انسان کو ایک بار پھر اپنے دل سے سوال کرنا ہوگا کہ کیا ہم صرف اچھے دور میں دیندار ہیں یا مشکل وقت میں بھی، کیونکہ اللہ کے نزدیک اصل قدر مشکل میں ثابت قدم رہنے کی ہے، نہ کہ آسانی میں دعوے کرنے کی۔ امام مہدی علیہ السلام کی زندگی، ان کا قیام، ان کی کامیابیاں اور ان کی آزمائشیں سب مل کر امت کے لیے ایک آخری اور واضح پیغام چھوڑ جاتی ہیں۔ یہ پیغام الفاظ میں کم، عمل میں زیادہ ہے، اور یہی اس کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ امام مہدی ہمیں یہ سکھاتے ہیں کہ حق کبھی بھی آسان راستہ اختیار کر کے غالب نہیں ہوتا۔ حق کو ہمیشہ صبر، قربانی اور ثابت قدمی کے مراحل سے گزرنا پڑتا ہے۔ جو لوگ جلدی نتائج چاہتے ہیں وہ اکثر غلط راستے اختیار کر لیتے ہیں، لیکن امام مہدی کا طریقہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ کی مدد وقت پر آتی ہے، مگر ہماری خواہش کے مطابق نہیں بلکہ اللہ کی حکمت کے مطابق۔
یہ بھی ایک بڑا سبق ہے کہ اصلاح کا آغاز ہمیشہ اندر سے ہوتا ہے۔ امام مہدی نے معاشرے کو بدلنے سے پہلے دلوں کو بدلا، انہوں نے تلوار اٹھانے سے پہلے ضمیروں کو جگایا۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قیادت وقتی جوش نہیں بلکہ دیر پا تبدیلی کا سبب بنی۔ یہ ہمیں بتاتا ہے کہ اگر دل نہ بدلیں تو نظام بدلنے کا کوئی فائدہ نہیں۔ امام مہدی کی زندگی یہ بھی واضح کرتی ہے کہ قیادت خود اعلان نہیں کرتی بلکہ حالات اسے سامنے لے آتے ہیں۔ وہ خود شہرت کے طلبگار نہیں تھے، نہ اقتدار کے، بلکہ ذمہ داری ان پر ڈالی گئی اور انہوں نے اسے اللہ کی امانت سمجھ کر قبول کیا۔ یہی وہ فرق ہے جو حق کی قیادت اور دنیاوی قیادت میں ہوتا ہے۔ ایک اور اہم سبق یہ ہے کہ حق کی پہچان ہمیشہ تعداد سے نہیں ہوتی۔ امام مہدی کے ساتھ شروع میں چند لوگ تھے، مگر ان چند لوگوں کے دل بڑے تھے۔ وہ ایمان میں مضبوط، نیت میں صاف اور مقصد میں واضح تھے۔ یہی ہمیں بتاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک اکثریت نہیں بلکہ اخلاص کی قدر ہے۔ امام مہدی ہمیں یہ بھی یاد دلاتے ہیں کہ دشمن ہمیشہ باہر نہیں ہوتا، کبھی کبھی سب سے بڑا دشمن اپنے اندر ہوتا ہے، وہ نفس جو راحت، خاموشی اور مصلحت کا مطالبہ کرتا ہے۔ امام مہدی کے ساتھی وہ تھے جنہوں نے اس نفس کو قابو میں رکھا اور حق کے لیے اپنی خواہشات قربان کیں۔ یہ داستان ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ عدل صرف فیصلہ سنانے کا نام نہیں بلکہ عدل پر خود چلنے کا نام ہے۔ امام مہدی نے اپنے لیے وہی معیار رکھا جو دوسروں کے لیے رکھا۔ یہی چیز ان کی بات کو وزن دیتی ہے اور یہی چیز ہر دور کے مصلح کے لیے ضروری ہے۔ یہاں پر ایک اور حقیقت سامنے آتی ہے۔ امام مہدی کا دور ہمیں مایوسی سے نکالتا ہے۔ چاہے دنیا کتنی ہی اندھیری کیوں نہ ہو، اللہ کا وعدہ سچا ہے۔ وہ کمزوروں کو وارث بناتا ہے اور حق کو غالب کرتا ہے۔ لیکن یہ سب ایک دن میں نہیں ہوتا بلکہ صبر اور یقین کے بعد ہوتا ہے۔ یہ سب کچھ ہمیں یہ سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ ہم اپنی زندگی میں کس راستے پر چل رہے ہیں۔ کیا ہم بھی ان لوگوں میں شامل ہونا چاہتے ہیں جو مشکل وقت میں حق کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، یا ہم صرف تماشائی بن کر تاریخ کو گزرتا ہوا دیکھنا چاہتے ہیں؟ امام مہدی علیہ السلام کا ذکر ہمیں کسی ایک شخصیت پر نہیں روکتا بلکہ ہمیں اپنی ذمہ داری کی طرف موڑ دیتا ہے۔ یہ داستان ہمیں بتاتی ہے کہ اللہ کے وعدے سچے ہیں، مگر وہ وعدے ان لوگوں کے ہاتھوں پورے ہوتے ہیں جو خود کو اس کے قابل بناتے ہیں۔ یہ حقیقت بھی ہمارے سامنے آتی ہے کہ اللہ کا نظام کبھی اچانک نہیں بدلتا۔ وہ نسلوں کی تربیت کرتا ہے، دلوں کو آزماتا ہے، نیتوں کو پرکھتا ہے اور پھر کہیں جا کر ایک بڑا فیصلہ ظاہر ہوتا ہے۔ امام مہدی کا ظہور اسی تربیت کا نقطہ عروج ہے۔ وہ کوئی الگ تھلگ واقعہ نہیں بلکہ صدیوں کی آزمائشوں کا نتیجہ ہے۔ یہاں انسان کو یہ سمجھنا ہوگا کہ امام مہدی کا انتظار دراصل اللہ پر بھروسہ سیکھنے کا نام ہے۔ اس بھروسے کا مطلب یہ نہیں کہ ہم ہاتھ پر ہاتھ رکھ کر بیٹھ جائیں، بلکہ یہ کہ ہم اپنی ذمہ داری پوری کریں اور نتیجہ اللہ پر چھوڑ دیں، کیونکہ جو لوگ نتائج کے غلام بن جاتے ہیں وہ اکثر حق کا سودا کر بیٹھتے ہیں۔ امام مہدی کی کہانی ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ تبدیلی ہمیشہ باہر سے نہیں آتی بلکہ اندر سے پھوٹتی ہے۔ جب دل بدلتے ہیں تو معاشرے بدلتے ہیں، اور جب معاشرے بدلتے ہیں تو تاریخ بدلتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ امام مہدی کے دور سے پہلے سب سے زیادہ زور ایمان کی اصلاح پر دیا گیا۔ یہاں ایک اور نقطہ بھی بہت اہم ہے۔ امام مہدی کا ذکر ہمیں غرور سے بچاتا ہے۔ یہ ہمیں یاد دلاتا ہے کہ اللہ جسے چاہے چن لیتا ہے اور جسے چاہے آزمائش میں ڈال دیتا ہے۔ نہ ہمارا علم، نہ ہمارا حسب و نسب اور نہ ہی ہماری عبادتیں ہمیں اللہ کے سامنے حقدار بناتی ہیں، بلکہ صرف اخلاص اور عاجزی۔ یہ داستان ہمیں یہ بھی سکھاتی ہے کہ مایوسی کفر کے قریب لے جاتی ہے۔ جب انسان حالات دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہے تو وہ اللہ کے وعدوں پر شک کرنے لگتا ہے۔ امام مہدی کا تصور اس مایوسی کو توڑ دیتا ہے اور دل میں یہ یقین پیدا کرتا ہے کہ اندھیری رات کے بعد فجر ضرور آتی ہے۔ یہاں پر ہر سننے والا خود سے ایک سوال کرے گا، اگر ہم اس دور میں زندہ ہیں جسے فتنوں کا دور کہا گیا، تو کیا ہم نے اپنی پہچان بنا لی ہے؟
کیا ہم نے یہ طے کر لیا ہے کہ ہمیں حق کے ساتھ کھڑا ہونا ہے چاہے قیمت کچھ بھی ہو؟ کیونکہ قیامت کے دن یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ فتنہ کتنا بڑا تھا، بلکہ یہ پوچھا جائے گا کہ تم کہاں کھڑے تھے۔ یہی وہ سوال ہے جو اس پوری داستان کی روح ہے۔ امام مہدی کا ذکر ہمیں مستقبل کی امید ضرور دیتا ہے، مگر اس سے زیادہ ہمیں حال کی ذمہ داری یاد دلاتا ہے، کیونکہ جو شخص آج حق کے لیے تیار نہیں، وہ کل کسی عظیم قیادت کا حصہ نہیں بن سکتا۔